شاعری اختصار و ایجاز کا نام ہے۔ چھوٹے مصروں میں بڑی باتیں اس میں بیان کی جاتی ہیں۔ یہ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جنہیں لوگ پڑھنا اور سننا جو ہے وہ پسند کرتے ہیں۔ شاعری کی اسی خصوصیت کو سامنے رکھ کر آج ہم دو اشعار آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور ان اشعار کو پڑھ کر ان کی مختصر تشریح یا توضیح بھی آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ رویے اشارے یہ رموز، چاہتوں کے تکمل کے حریص۔ یہ رویے اشارے یہ رموز، چاہتوں کے تکمل کے حریص۔ ٹیس ہوک کسک یہ خلش، ٹیس ہوک کسک یہ خلش، سب کچھ ہویدہ ہے اے ندیم۔ یہ رویے اشارے یہ رموز، چاہتوں کے تکمل کے حریص۔ پہلے شعر میں شاعر مختلف رویوں اور اشاروں کے ذریعے اپنی چاہتوں کا پیغام اپنے محبوب تک پہنچانا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اپنے محبوب کے تئیں جو وہ جذبات رکھتا ہے وہ اس کے محبوب تک پہنچ جائے، اور اس پیغام کو پہنچانے کا شاعر حریص ہے، یعنی وہ شدت سے چاہتا ہے کہ اس کے دل کی بات محبوب تک پہنچ جائے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ شاعر اور محبوب کے درمیان ایک حجاب حائل ہے، اور اس حجاب کی وجہ سے شاعر جو ہے براہ راست محبوب سے بات کرنے سے قاصر ہے۔ تو بات اگر براہ راست نہ ہو تو سمجھنے میں ناآسانی ہوتی ہے، تو شاعر کا جو محبوب ہے وہ بھی شاعر کی بات نہیں سمجھ پاتا ہے۔ جب محبوب شاعر کی بات نہیں سمجھ پاتا ہے تو اس کے نتیجے میں شاعر کے قلم سے جو ہے وہ دوسرا شعر خلق ہوتا ہے۔ ٹیس ہوک کسک یہ خلش، سب کچھ ہویدہ ہے اے ندیم۔ یعنی شاعر کو یہ احساس جو ہے وہ ستاتا ہے کہ محبوب اس کی بات نہیں سمجھ پاتا ہے، تو وہ خلش میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کے دل سے ہوک اور ٹیس نکل جاتی ہے، اور اس پر ستم یہ کہ شاعر کا جو محبوب ہے وہ اس خلش کو بھی دیکھنے سے قاصر ہے، وہ یہ خلش بھی نہیں دیکھ پاتا ہے، اور اس کا اثر جو ہے وہ شاعر پر بہت زیادہ ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ خلش ایک ایسی خلش ہے کہ جس کا اظہار یا جس کا احساس جو ہے وہ شاعر کے دوستوں کو ہے۔ شاعر کا جو حلقہ ہے وہ اس خلش کو سمجھ پاتا ہے، لیکن ایک ہی شخص ہے جو اس خلش کو سمجھنے اور دیکھنے سے قاصر ہے، وہ شاعر کا محبوب ہے۔ تو اس کے نتیجے میں شاعر کے دل سے جو ہے وہ ٹیس اور ہوک نکل جاتی ہے۔